نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب اور سامعین محترم، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر انور اب کٹ کر نیزے کی نوک پر چڑھ چکا تھا اور لشکر یزید میں ایک شور بپا تھا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر لوگ ایک دوسرے کو دے رہے تھے کہ یہ آوازیں خیمے تک بھی پہنچیں۔ چنانچہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اور حضرت بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا نے جب خیمے میں سے جھانک کر دیکھا تو سر حسین کو نیزے کی نوک پر پایا۔ مستورات اہل بیت عاشورہ کی صبح سے لے کر اب تک غم پہ غم برداشت کر رہی تھیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور دیکھ کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا غش کھا کر گر پڑیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ خیمے میں ہر طرف آہوں، سسکیوں اور رونے کی آوازیں تھیں اور امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے آنسو بہائے جا رہے تھے، جبکہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا بے ہوش ہو کر گر پڑی تھیں۔ دوسری طرف میدان جنگ میں جب شہادت حسین کی یہ خبر ہر سو گونج رہی تھی تو حضرت سوید بن عمر جو شدید زخمی تھے اور لاشوں میں ہی پڑے ہوئے تھے، انہوں نے جب لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے اور آنکھیں کھول کر جو دیکھا کہ ان کی تلوار بھی کسی نے چرا لی ہے، تو انہوں نے گھسٹتے ہوئے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مقدس بدن کے پاس جا کر قدم بوسی بھی کی، اور پھر آپ کے پاس اس وقت ایک خنجر موجود تھا۔ یہ خنجر لے کر انہوں نے یزیدیوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے بہت سے یزیدیوں کو زخمی کیا، اور وہ باوجود اس حقیقت کے کہ زخموں سے چور تھے، مگر انہوں نے آخری دم تک ان یزیدیوں سے جنگ کی۔ بالآخر عروہ بن بطار تغلبی اور زید بن رکاد نامی دو شخصوں نے مل کر امام حسین علیہ السلام کے اس جاں نثار کو شہید کر دیا۔ یوں معرکہ کربلا میں شہید ہونے والی آخری شخصیت حضرت سوید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو شدید زخمی تھے لیکن ابھی کچھ سانسیں باقی تھیں۔ سامعین محترم،
امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے سر انور کو خولی بن یزید اور حمید بن مسلم جو ان واقعات کا راوی تھا، ان کے ساتھ ابن سعد نے ابن زیاد کی طرف روانہ کر دیا اور خود ابن سعد نے وہ رات وہیں کربلا کے میدان میں گزاری۔ دوسری طرف آل رسول کے تمام خیمے پہلے ہی تقریباً جلائے جا چکے تھے، ایک آدھ خیمہ جو باقی تھا وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوری بعد وہ بھی جلا دیا گیا تھا، اور شمر لعین نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہا تھا، لیکن عمر بن سعد نے مداخلت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا فیصلہ ابن زیاد کرے گا۔ سامعین محترم، خاندان اہل بیت نے وہ رات وہیں کربلا کے اس ریگزار میں گزاری، مستورات اہل بیت کے سامنے شہدائے کربلا کی بے گور و کفن لاشیں پڑی تھیں، انہی لاشوں میں امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا جسم مقدس بھی تھا، جو تلواروں، تیروں، نیزوں اور بھالوں کے ساتھ تو چور چور تھا ہی، آپ کی شہادت کے بعد بدبخت یزیدیوں نے اس پر گھوڑے بھی دوڑائے تھے۔ ان ظالموں نے پیغمبر اسلام، نواسہ رسول، جانشین پیغمبر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے جسم اقدس کی بھی دور جاہلیت کی طرح بے حرمتی کی تھی، وہی کام جو کسی دور میں غزوہ احد کے موقع پر ہندہ نے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کے ساتھ کیا تھا۔ ان بدبخت یزیدیوں نے اب بھی وہی کام کیے تھے، ان مبارک لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے، ان مقدس لاشوں کی بے حرمتی کی گئی تھی، اور یوں دشمنان اہل بیت نے حسد اور اپنی جو ازلی جلن اور بغض تھا آل رسول سے اس کا اظہار کیا تھا۔ مستورات اہل بیت نے، خاندان اہل بیت نے اور ان کی کنیزوں نے وہیں کھلے آسمان کے نیچے رات گزاری۔ یہ شام اور رات کس قدر غمناک ہوگی، اور آل رسول نے کس طرح سے اس رات کو گزارا ہوگا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ ایسے دکھ، ایسے کرب اور ایسی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں گزارا جس طرح سے پیغمبر اسلام کی ذریت کو گزارا گیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آل رسول نے امت محمدیہ کے لیے قیامت تک کے لیے مشعل راہ بننا تھا، اور امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ دنیا کی
کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس فانی دنیا کی چمک اور اس کا قیام عارضی اور وقتی ہے۔ آل رسول نے یہ رات وہیں گزاری۔ اگلی صبح ابن سعد نے کچھ منادیوں کو اپنے لشکر کی آمد سے پہلے کوفہ روانہ کیا تاکہ اہل کوفہ کو اس جنگ کے بارے میں خبر دی جائے۔ دوسری طرف مستورات اہل بیت کو، خاندان اہل بیت کو، جن میں امام زین العابدین علیہ السلام بھی تھے، ان کو کچھ لوگوں کی نگرانی کے ساتھ ابن سعد نے ابن زیاد ملعون کے پاس روانہ کر دیا۔ ادھر کوفہ میں خولی بن یزید ملعون جب سر حسین کو رات کے وقت لے کر پہنچا تھا تو قصر عمارت کا دروازہ بند تھا، چنانچہ یہ ملعون سر حسین کو لے کر اپنے گھر چلا آیا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مقدس سر کو ایک برتن کے نیچے رکھ دیا۔ اس رات جب یہ بدبخت اپنی بیوی، جس کا نام نوار بتایا جاتا ہے، جب یہ ملعون اس کے ساتھ خلوت نشیں ہوا تو اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو اس بدبخت نے کہا کہ دنیا و ما فیہا کی سب سے قیمتی چیز تیرے گھر میں لایا ہوں، اور پھر کہنے لگا میں پیغمبر اسلام کے نواسے کا سر یعنی حسین ابن علی علیہ السلام کا سر تیرے گھر میں لایا ہوں۔ اس پر اس کی بیوی سراپا احتجاج بنتے ہوئے یہ کہنے لگی کہ اے بدبخت، لعنت ہو تم پر، لوگ سونا اور چاندی اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں، تم کیسے بدبخت ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا سر اپنے گھر لے آئے۔ یہ کہہ کر اس کو دھتکارتی ہوئی اور اس پر لعنت بیچتی ہوئی وہ عورت وہاں سے چلی آئی، اور اس نے کہا کہ اب میں ساری زندگی تم سے تعلق نہیں رکھوں گی۔ یہ عورت اس کمرے میں آئی جہاں امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مبارک سر رکھا ہوا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور پر چھت سے لے کر آپ کے مقدس سر تک ایسا نور اور روشنی دیکھی جو میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھی تھی، اور میں نے اس میں اس روشنی میں کچھ پرندوں کو چہچہاتے اور اڑتے دیکھا جو یقیناً ملائکۃ المقربین تھے۔ بہرحال یہ خوش نصیب عورت تھی، اس نے اپنے بدبخت شوہر سے ہر طرح کا تعلق اس واقعہ کے بعد توڑ لیا۔ اگلی صبح خولی بن یزید امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مبارک سر کو لے کر ابن زیاد ملعون کے دربار میں پہنچا۔ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور اس ملعون نے دیکھا
تو اس بدبخت کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس بدبخت نے اس چھڑی سے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لبوں پر اور دانتوں پر ضرب لگائی، اور یہ بار بار چھڑی سے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے دانتوں کو اور ہونٹوں کو بجا رہا تھا۔ اس موقع پر صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، اے بدبخت، جن لبوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے بارہا یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لبوں پر بوسے دیا کرتے تھے۔ اے بدبخت، یہ جسارت نہ کر۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ابن زیاد جو ولد الزنا تھا وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اگر آپ بوڑھے نہ ہوتے تو میں اسی وقت آپ کو قتل کروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد ملعون پر لعنت بھیجتے ہوئے اس کے دربار سے یہ کہتے ہوئے نکل گئے، غلام نے غلام کو حاکم بنا لیا اور اس نے تمام بندگان خدا کو اپنا خانہ زاد بنا لیا۔ آج سے اے قوم عرب، تم سب غلام ہو گئے۔ تم نے فرزند بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو قتل کیا اور پسر مرجانہ کو اپنا حاکم بنا لیا کہ وہ نیک لوگوں کو تم میں سے چن چن کر قتل کر رہا ہے اور شریر لوگوں کو تمہارا حاکم بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کر لیا، اور جس نے ذلت کو گوارا کر لیا خدا اس کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے اس بدبخت ملعون سے، جسے یزید کے باپ نے اور بعد میں یزید نے اس امت پر مسلط کیا تھا، اس کو یوں لعنت اور ملامت کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ آپ کے ان الفاظ میں بے حد لطیف اشارے موجود ہیں۔ اگر ان اشاروں پہ غور کیا جائے تو بنو امیہ کے سارے دور حکومت کی کارستانیاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اب ایک طرف سر حسین علیہ السلام ابن زیاد کے دربار میں موجود ہے، دوسری طرف ابن سعد بھی دیگر لوگوں کے ساتھ اس ملعون کے دربار میں پہنچا۔ اب وہاں مستورات اہل بیت بھی ہیں اور 71 سر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس پلید کے دربار میں رکھے گئے۔ اس موقع پر راویوں کا یہ کہنا ہے کہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس ملعون کے دربار میں تشریف لائیں تو آپ نے انتہائی سادہ لباس پہن رکھا تھا، اور آپ کے ارد گرد کنیزیں تھیں، اور آپ کسی بھی امتیازی شناخت
اور حیثیت سے بچ کر دربار میں تشریف فرما ہوئیں تاکہ آپ کو پہچانا نہ جا سکے۔ اس موقع پر اس حرامی نے بار بار آپ کی کنیزوں سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے، مگر آپ ہر بار خاموش رہتیں۔ بالآخر آپ کی کنیزوں میں سے ایک کنیز کے منہ سے یہ نکل گیا کہ یہ سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی حضرت زینب ہیں، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں۔ اس پر ابن زیاد ملعون نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ جسارت آمیز جملہ کہا: اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تم لوگوں کو رسوا کیا، تمہیں قتل کیا اور تمہاری کہانیوں کو جھوٹا کر دیا۔ اس پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا: اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب سے ہم کو عزت بخشی، ہم کو طیب و طاہر کیا۔ تو نے کہا کہ اللہ نے ہمیں رسوا کیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو جھوٹا ہو، رسوا وہ ہوتا ہے جو عہد شکن ہو۔ تم ہی جھوٹے ہو اور تم ہی لوگوں نے عہد شکنی کی۔ اور سنو، رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق و فاجر ہو۔ تم ہی لوگ فاسق و فاجر اور شریعت مطہرہ کی حدود کو پامال کرنے والے ہو۔ ابن زیاد نے جب یہ گفتگو سنی تو وہ سیخ پا ہو گیا۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس ملعون کو بھرے دربار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے رسوا کر دیا تھا۔ ابن زیاد ملعون اپنی خفت اور رسوائی کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کہنے لگا: اللہ نے تمہارے خاندان والوں سے کیسا سلوک کیا؟ اس پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا: میرے خاندان والوں کے مقدر میں قتل ہونا لکھا تھا، چنانچہ وہ اپنی مقتل گاہ کی طرف آئے اور شہید کر دیے گئے۔ اب تو اللہ کے حضور پیش ہوگا اور وہاں تم سے تمہارے تمام کرتوتوں کا حساب لیا جائے گا، اور تم لوگ اپنے اپنے تنازعات اور اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کرو گے۔ یہ حق بات جب اس نے سنی تو آگ بگولا ہو گیا اور غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا۔ سوچ رہا تھا اب کیا کروں۔ اس کے تیور بھانپتے ہوئے اس موقع پر ایک شخص جس کا نام عمر بن حریث بتایا جاتا ہے، اس نے ابن زیاد سے کہا کہ عورتوں کے معاملے میں آپ کس طرح سے مواخذہ کر سکتے ہیں اور ان کی سخت زبانی کا کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ آپ کو اس سلسلے میں نظر انداز کرنا ہی بہتر ہوگا۔ اس کے بعد اس بدبخت کی نظر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام پر پڑی۔ آپ عنفوان شباب میں تھے۔ آپ کی طرف دیکھ کر یہ کہنے لگا
तुम्हारा नाम क्या है। इस पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरा नाम अली बिन हुसैन है। इस पर इब्ने ज़ियाद मलून ने आपसे भी वही कलाम किया और कहने लगा कि अल्लाह ने तुम्हारे ख़ानदान वालों को कैसे कत्ल किया। इस पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मौत का जब वक्त आता है तो वो अल्लाह ही की तरफ से आता है, लेकिन मेरे ख़ानदान वालों की शहादत की ज़िम्मेदारी तुम लोगों की गर्दनों पर है। आपका ये फसीहो बलीग जवाब सुनकर ये मलऊन हैरान और सरासीमगी का शिकार हो गया। इसने वहाँ मौजूद लोगों से कहा कि ज़रा मुझे अब ये बताओ कि क्या ये बालिग हैं या नाबालिग। उन्होंने आपको देखकर ये कहा कि ये बालिग लगते हैं। इस पर इस मलऊन ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के कत्ल का हुक्म जारी किया। इस मौके पर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आईं। आपकी गर्दन में अपने बाजू हमाइल किए और कहा, ए इब्ने मरजाना, तुम मेरे भतीजे को कत्ल नहीं कर सकते। अगर तुम इन्हें कत्ल करना चाहते हो तो इससे पहले तुम्हें मुझे कत्ल करना होगा। ये बदबख्त इस दो टोक गुफ्तगू पर बड़ी देर तक तिलमिलाता रहा और सोचता रहा। बिलाखिर इसने ये कहा कि मैं इस कत्ल से बाज आता हूँ। चुनाचे इस तरह से इब्ने ज़ियाद मलऊन के दरबार में ये गुफ्तगू जारी थी कि नमाज का वक्त हो गया। नमाज की अज़ान के बाद सब लोग जामिया मस्जिद में इकट्ठे होना शुरू हो गए। वहाँ इब्ने ज़ियाद मलऊन ने नमाज की अदायगी के बाद फिर एक खुतबा दिया। इस खुतबे में इस बदबख्त ने अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की और बरसरे मिंबर ये कहा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हक़ को गालिब किया, अहले हक़ को कवी किया और यज़ीद की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की और अपने ग्रोह की तारीफ़ में बहुत सी बातें की। जबकि इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके बाबा जान अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में जसारत की। जैसे ही उस बदबख्त के मुँह से ये अल्फाज निकले तो वहाँ इस मौके पर अब्दुल्ला बिन अफ़ीफ़ अज़दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद थे। आप भागते हुए उसकी तरफ आए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अफ़ीफ़ अज़दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो शख्सियत हैं जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अलैहिस्सलाम के दौरे हयात में जंग जमल में भी हिस्सा लिया था और इस जंग में इनकी एक आँख ज़ाया हो गई थी और इसके बाद ये जंग सफ़ीन में भी शरीक हुए थे। इस जंग में भी एक ज़रब जब इनके सर पर पड़ी तो इस ज़रब से इनकी दूसरी आँख की बिनाई भी जाती रही। गोया इश्क़ अली में इन्होंने अपनी दोनों ज़ाहरी आँखें गंवा दी थीं, मगर इनके बातन की आँख खुली थी। और वहाँ इब्ने ज़ियाद मलऊन के दरबार में हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद कोई ऐसा ना था
جو اس ملعون کے روبرو آل رسول کے سوا حق گوئی کرتا، چنانچہ آپ دوڑ کر اس کے پاس ممبر تک پہنچے اور ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین امام المتقین حضور مولا علی علیہ السلام اور ان کے فرزند حق پر تھے اور حق پر ہیں، تم بھی کذاب ہو، تمہیں جس نے عنان حکومت دی وہ بھی کذاب ہے، اور تم ولد الزنا ہو، تم لوگ پیغمبر اسلام کے فرزندوں کو قتل کرتے ہو اور راست بازوں کا سا قول منہ سے کہنے کی کوشش کرتے ہو، حالانکہ تم خود ہی کذاب ہو، ابن کذاب ہو، تو بھی، تیرا باپ بھی، اور جس نے تجھے حاکم بنایا وہ بھی، اور اس کا باپ بھی، تم سب کذاب ہو۔ گویا حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سارا شجرہ نسبی طور پر بھی اور جن لوگوں نے اس کو حاکم بنایا تھا ان کا بھی کھنگال دیا تھا، اور ان سب کو بھرے دربار میں رسوا کر دیا تھا۔ آپ کی اس حق گوئی پر یہ جو پہلے ہی پیچ و تاب کھا رہا تھا، اس کا غصہ اپنی انتہاؤں کو چھونے لگا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً گرفتار کروا لیا، اور اس سے پہلے کہ ان کو شہید کرواتا، حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کے شعار کے مطابق ایک نعرہ لگایا، یا مبرور۔ یہ دراصل ایک کوڈ ورڈ تھا جو قبیلے والوں میں آپس میں طے تھا۔ چنانچہ یہ نعرہ سنتے ہی ازدی قبیلے کے لوگ جو شہر کوفہ میں 700-800 کی تعداد میں تھے، جبکہ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں تقریباً 7-8 لوگ موجود تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے سپاہیوں کے نرغے سے چھڑایا اور ان کو بحفاظت گھر پہنچا دیا۔ اس واقعے کے بعد اس ملعون نے حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کثیر سپاہیوں کو بھیجا، ان کو دوبارہ قید کروایا اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس ملعون نے حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق گوئی اور سچ بیان کرنے کی پاداش میں وہی سزا دی جو کبھی اس کے مربی اور اس کے محبوب قائد معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ یوں حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عشق علی اور عشق اہل بیت میں سرخرو ہو گئے۔ دوسری طرف اس ملعون نے سر حسین کی کوفہ میں تشہیر کروائی، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے مقدس سر کو شہر کی گلیوں میں اور شہر کے چوراہوں میں گھمایا پھرایا گیا، جبکہ کوفہ کے بدبخت دنیا دار لوگ جو دنیا کے لالچی کتے تھے، یہ اس کے دربار میں آتے اور اس بدبخت کو اس واقعہ پر مبارکباد دیتے۔ سامعین محترم، آل رسول کی شہادتوں کے بعد آل رسول کے ساتھ یہ ناروا سلوک اس ملعون
اور اس حرامی کے دربار میں اس طرح سے کیا گیا کہ انسانیت بھی اور جس بندے میں ذرا سی بھی شرم اور حیا ہو اس کا سر بھی شرمندگی سے جھک جاتا ہے۔ جب ہم ان لوگوں کے کردار اور ان کے معاملات دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے ان کے کلمے اور ان کی ظاہری رسومات کی ادائیگی پر اعتبار کریں۔ ہمیں اس کا جواب احادیث سے مبارکہ کی صورت میں یوں ہی ملتا ہے کہ اگر تم کوئی شخص دیکھو جو حجر اسود اور بیت اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان بیت اللہ میں کھڑا ہو اور وہ برابر نمازیں پڑھے اور روزے رکھے، لیکن اس کے دل میں میری آل کا بغض ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بر وقت اسی لیے بہت سی احادیث میں یہ تنبیہ کر دی تھی کہ منافقوں کی ظاہری نمازوں اور ان کی ظاہری رسومات دین کو مت دیکھنا، بلکہ ان کے کردار، ان کے معاملات اور ان کے عمل کو دیکھنا۔ کسی شاعر نے کہا کہ ابو سفیان کا خاندان جب حالت کفر میں اسلام کا کچھ بگاڑ نہ سکا تو پھر انہوں نے اسلام سے بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کا روپ دھار لیا۔ اس بات میں کس حد تک صداقت ہے یہ آپ انہی واقعات کی روشنی میں بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم واقعہ کربلا کی مزید گفتگو اگلی قسط میں انشاءاللہ کریں گے۔ والسلام۔